السلام علیکم ناظرین، عبدالتواب آپ کی خدمت میں آج پھر دوبارہ سے حاضر ہے۔ ناظرین، پاکستان کی موجودہ پولیٹیکل سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آج کے پروگرام کے اندر عبید عباسی صاحب کو مدعو کیا ہے، جو کہ مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما ہیں پاکستان بھر کے۔ ان سے بات چیت کریں گے اور آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ طواب صدیقی صاحب، پہلے تو میں آپ کا اور لب آزاد کی پوری ٹیم کا مشکور ہوں کہ آپ بھی نوجوان ہیں، مجھے اچھا لگا نوجوان اینکر کو دیکھ کے۔ تھینک یو۔ تو طواب صدیقی صاحب، سب سے پہلے آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ کہ آپ نے مجھے لب کشائی کا موقع دیا۔ تو یہ بتائیں سر کہ ٹھنڈ بھی بڑی ہے اور سفر بھی بڑا کٹھن رہا ہوگا آپ کا، لیکن اب جو پولیٹیکل سچویشن ہے پاکستان بھر کی، وہ کوئی آپ کو نہیں لگتا یہ یک طرفہ ہے کہیں نہ کہیں؟ دیکھیں، ٹھنڈ تو بہت زیادہ ہے، سردی کا موسم ہے، لیکن سیاسی موسم کافی اس میں گرما گرمی نظر آ رہی ہے۔ تو سیاسی جو سفر ہے اس میں مشکلات بھی آتی ہیں، اس میں گرما گرمی بھی ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے ٹھنڈے موسم میں گرمی، یہ پاکستان کی سیاست کا حسن ہے۔ صحیح۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ طواب صدیقی صاحب پاکستان کے لیے اور پاکستان کے بہترین مستقبل کے لیے، جو پاکستان کی جو آبادی کا بیشتر حصہ ہے 70% سے ابو نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور فیصلہ اب نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے کہ انہوں نے پاکستان کو کس طرف لے کے جانا ہے۔ صحیح۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اپنی فیصلہ سازی میں نوجوانوں کو اہمیت دینی ہوگی، پاکستان کے لیے، پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے وائٹ کالر لوگوں کو آگے لانا ہوگا، تبھی یہ ملک آگے بڑھے گا۔ اور انشاءاللہ یہ ملک تاکہ قیامت اس نے رہنا ہے۔ اور اس سے دیکھیں، میں آپ کی ایک بات، آپ نے کہا کہ نوجوانوں کو آگے آنا ہوگا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض چہرے ایسے ہیں جو بوسیدہ ہو چکے ہیں، لیکن پھر بار بار وہی آ کر ہمارے دروازوں پر دستک دیتے ہیں۔ اب ہمیں فیصلے کو کس طریقے سے نبھانا ہوگا جو ہمارے آباؤں نے کیا، ہمارے اجداد نے کیا، تو کس طریقے سے ہم آگے ڈیسیجن لے سکیں گے، کس طریقے سے ہم آگے چل پائیں گے بطور ایک نوجوان؟ دیکھیں، میں ابھی الیکشن پروسیس میں نے بھی حصہ لیا، وہاں پہ ایک عمل ہوتا ہے سکروٹنی، امیدوار کی سکروٹنی کی جاتی ہے کہ اس پہ کوئی ایف آئی آر تو نہیں، اس پہ بہت سے ادارے وہ کرتے ہیں۔ تو اس سکروٹنی کے عمل میں ایک تحقیق یہ بھی ہونی چاہیے کہ اس جو امیدوار ہے وہ سب سے پہلی سکروٹنی ہونی چاہیے کہ اس کے پہلے ایسٹ کیا تھے، اب کتنے، کہیں وہ منتخب ہونے کے بعد اپنے عوام کے ایسٹ بنا یا اپنے ایسٹ بڑھاتا رہا۔ اور دوسری بات، سیاسی جماعتوں کو میں یہ سمجھتا ہوں، میں کسی سیاسی جماعت کی بات نہیں کروں گا، میں سب سے پہلے پاکستانی ہوں، میں اپنی ذات کے لیے پاکستان پر سب کچھ قربان، بطور نوجوان یہ عزم ہے میرا، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو عمل ہے نا سکروٹنی، ایک یہ ہو گیا۔ اس کا دوسرا رخ ہے کہ اسی میں اب لازم نہیں ہے کسی کا بیٹا، کسی کا بھانجا، کسی کا بھتیجا، اور جو ہوتا ہے نا پیسے کے زور پہ کوئی 20 کروڑ لگا کے آ رہا ہے، تو اس نے اسمبلی میں جا کے کیا خدمت کرنی ہے عوام کی، اس نے 20 کا 40 بنانا۔ ایسے ہی ہے۔ تو سب سے پہلے اس ملک کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن کو عام کیا جائے، عام آدمی کی پہنچ میں کیا جائے۔ اور دیکھیں، الیکشن یہ پروسیس ہے، یہ آگے چلے گا، اچھا ہوگا، نا امید نہیں ہے، فیوچر نوجوانوں کا ہے اور اس ملک نے آگے جانا ہے۔ لیکن ابھی جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، ڈیٹ اناؤنس کی گئی، پھر اس میں تبدیلی کی کچھ نہ کچھ فضا پھیلائی گئی، تبدیل ہوئی ڈیٹ، پھر اس کے بعد چیزیں بڑی پرتشدد طریقے کے ساتھ عوام کے سامنے آئیں سوشل میڈیا کے تھرو۔ تو اب بھی کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن نہیں ہو پائیں گے، تو اس پر آپ کی کیا نظر ہے؟ کیا دیکھیں، جمہوری عمل ہے، اس عمل کو، پاکستان کی جمہوریت کوئی آئیڈیل نہیں ہے، اس عمل کو آگے بڑھتا ہے، ایک الیکشن ہوگا، دوسرا ہوگا، تیسرا ہوگا، ملک آگے بڑھے گا۔ الیکشن ہر صورت ہونا چاہیے، یہ 8 والا ہونا ہے۔ جی یہ ہوگا اور ہونا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ، آپ نے دوسرا سوال کیا تھا، اس جو جمہوری پروسیس ہے، اس کے آگے بڑھنے سے ہی پاکستان کی فلاح ہے۔ لوگوں کو چننا چاہیے اپنا نمائندہ، اور ایسا نمائندہ جو عوام کا خادم ہو،
ایسا نمائندہ جو پاکستان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ وفا کرتا ہو، اور ایسے نمائندگان کا انتخاب لوگوں کو کرنا ہوگا، اور ایسی جماعت کا انتخاب کرنا ہوگا جس کا ٹریک ریکارڈ ہو. میرا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے. میں بتا سکتا ہوں مسلم لیگ نون نے اس پاکستان کے لیے، وطن عزیز کے دفاع کے لیے ایٹمی دھماکے کیے. میں بتا سکتا ہوں جن کو آپ جنگلہ بس کہتے تھے. ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، نوجوان جب یونیورسٹی کالج سے نکلتے ہیں تو کتنے باعزت سفر ان بسوں میں کرتے ہیں. میں بتا سکتا ہوں کہ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کا نظام مسلم لیگ نون لائی، جو اب ترکی کی کمپنیاں آتی تھی اور گھروں کے سامنے سے کوڑا اٹھا کے لے جاتی تھی. میں یہ بتا سکتا ہوں اس اسلام آباد شہر میں ابھی 19 نئے روٹ میٹرو بسز کے یہ ہماری گورنمنٹ لائی. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس تعمیر اور ترقی کے سفر کو آگے لے کے جانا چاہیے. اس جمہوری سسٹم میں جو خامیاں ہیں نا تمام جماعتوں کے اندر، ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان آگے بڑھے. لیکن اب ایک طرف الیکشنز کی جو ڈیٹ ہے وہ اناؤنس کر دی گئی، اور دوسری طرف یہ اسلام آباد کے اندر اتنا بڑا ہنگامہ، یہ بلوچ قوم کے ساتھ یہ جو کیا جانے والا یا یہ جو فعل تھا ان کے ساتھ پولیس نے ہاتھا پائی کی. پولیس ایک بوڑھی خاتون کو گلے سے پکڑ کر گھسیٹ رہا ہے. اس طرح کئی خواتین کی عصمت کے اوپر ایک نکتہ ہے. یہ ایک طرف یہ سارا کچھ، اور دوسری طرف الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دی گئی ہے. اب اس کا رخ کس طرف موڑا جا رہا ہے، یہ کیوں کیا جا رہا ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اس ملک کے خلاف سازشیں ہوتی آئی ہیں، اور ان سازشوں میں ایک بڑی سازش یہ بھی ہے کہ اس ملک کے الیکشن کو پوسٹ پون کرنے کے لیے کچھ ایسے اوچھے ہتھکنڈے اختیار کیے جا رہے ہیں جس کی بنیاد پر ملک میں افراتفری ہو، ملک میں انتخابات کو ملتوی کیا جائے. اور دوسری بات، آپ نے بلوچ مسنگ پرسن کی بات کی، اور وہ جو اسلام آباد میں جو ہوا، میں قطعاً اس چیز کا حامی نہیں ہو سکتا کہ پرتشدد جو مظاہرین ہیں اس پر آنسو گیس کے شیل برسائے جائیں، ان سے ڈائلاگ کیا جائے. لیکن وہ مارنگ کے معاملے میں نے دیکھا کہ ان کے پاس کئی خواتین بھی گئی، کئی حکومتی وزراء بھی گئے. تو آئی اتھارٹیز ان کے پاس گئی ہیں، انہیں بات کرنی چاہیے، ڈائلاگ سے ہی مسئلے کو حل کرنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں، میں اس چیز کو بالکل سمجھتا ہوں کہ جو مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے وہ بڑا حساس معاملہ ہے، اور اس کی بنیاد پر ہم اپنے اداروں کو ہدف تنقید تو بناتے ہیں، لیکن اس کے پس منظر میں بھی اگر کچھ دیکھا جائے تو آپ کو بہت سی کہانیاں کھلتی ہوئی نظر آئیں گی. مثال کے طور پہ میں مثال صرف اتنی، میں خود مسنگ پرسنز کے معاملے میں جاتا رہا ہوں. میں اظہار یکجہتی بھی کی ہے لوائکین کے ساتھ، جس کا بیٹا اس ماں سے پوچھو وہ درد ہے. لیکن پاکستان کے خلاف ہونے والی سازشوں میں جو بڑا کردار ہے وہ را کا ہے. اور بلوچستان، کیا آپ نہیں جانتے کہ بلوچستان کو الگ پاکستان سے الگ کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں؟ وہ تو کیا آپ نہیں جانتے؟ کچھ کیسز ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن پر اگر ایجنسیز اور ہماری جتنے بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جو اس ریاست کے ساتھ وفا کرتی ہیں، وہ پاکستان کے وجود کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، کیا ہمیں ان کی نیت پہ شک ہے کہ وہ پاکستان کے وجود کو توڑنے کی وہ ہماری ایجنسی سازش کریں؟ ایسا قطعاً نہیں ہے. اس کے پیچھے کچھ محرکات ہیں جو میں یہ سمجھتا ہوں وقت کے ساتھ ساتھ آگے آتے جائیں گے. کلبھوشن کا بلوچستان سے پکڑا جانا اور دیگر کچھ ایسے شواہد اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف گہری سازشیں بھی موجود ہیں. دوسری بات، جو بے گناہ لوگ ہیں جن کو مس کیا گیا ہے، جن کو، ان کے حوالے سے میں یہ آپ کے آن دی ریکارڈ کہتا ہوں کہ ان کو فوری طور پہ بازیاب کرنا چاہیے. جن کا ریاست پاکستان کے خلاف کسی قسم کا کوئی کردار نہیں ہے اور کوئی ایسے، ان کو فوری طور پہ وہ پاکستانی محب وطن، ہم ان کے لیے آواز بلند کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اب تک یہ کہا جا رہا تھا کہ الیکشن تک پاکستان سٹیبل نہیں ہوگا، تو یہ ہے وہ ہے، بڑے معاملات خراب تھے اس سے قبل، اور اب تک پاکستان کے حالات بڑے مطلب نادیدہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ بڑے حیران کن ہیں. تو اب کہا یہ جا رہا تھا اب تک کہ الیکشن تک معاملات ٹھنڈے ہو جائیں گے، ماحول بڑا اچھا ہو جائے گا اور پاکستان سٹیبل ہو جائے گا، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے یا اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ الیکشن کے بعد بھی 3 سال تک پاکستان سٹیبل نہیں ہو سکتا. دیکھیں یہ ملک، میں تھوڑا پیچھے جاؤں گا. صدیقی صاحب، آپ نوجوان ہیں، آپ گہری نظر رکھتے ہیں. پاکستان جب سی پیک نواز شریف لایا تھا نا، جی تو خوشحالی کا دور تھا. باتیں کی جا رہی تھی کہ 70 ممالک
یہاں پہ آئیں گے, اور ایک بڑا ہی خوبصورت ماحول بن چکا تھا. آرمی چیف گاڑی چلاتا تھا اور ملک کا وزیر اعظم ان کے ساتھ بیٹھ کے سی پیک اور بڑی سپیڈ سے. اس ملک میں جب اندھیرے تھے, لوڈ شیڈنگ تھی, اور جب لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو گیا, جب سی پیک آ گیا, تو کیا ضرورت تھی, کچھ لوگوں کو خیال آیا پیٹرول 65-70 روپے لیٹر تک تبدیلی لائی جائے. اس ملک میں ایک 124 دن کا دھرنا دیا گیا. اس ملک کو عدم استحکام کی طرف دھکیلا گیا. اس ملک میں ایک ایسی حکومت مسلط کی گئی جس کو اداروں نے مکمل سپورٹ کیا. اس پورے سپورٹ کرنے کے باوجود آج میں اور آپ دوبارہ وہی باتیں کر رہے ہیں جو 2012 میں زرداری صاحب حکومت چھوڑ کے گئے تھے, تو کہہ رہے تھے ابھی 2-3 سال لگیں گے لوڈ شیڈنگ ٹھیک ہوتے ہوئے. تو یقیناً جب چیزیں بگاڑی جاتی ہیں تو سدھارنے میں وقت لگتا ہے. نواز شریف, میں ایک چیز آپ سے ضرور یہ کہنا چاہوں گا, چونکہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایک ایسی حکومت جس کو اداروں نے مکمل طور پر سپورٹ کیا, لیکن اب آپ کے جو قائد ہیں نواز شریف صاحب, ان کا اچانک پاکستان کے اندر آنا اور یہ جلسہ, اور پھر اس کے علاوہ کہا یہ جاتا ہے کہ ان کا جو ڈریس تک ہے وہ تک ایک اسکرپٹڈ تھا, اور یہ کبوتروں کا اڑانا, اور یہ ساری ایک کہانی, ایک ڈرامہ تھا, اور یہ ایک کہانی تھی, ایک سٹوری تھی. معذرت کے ساتھ سنیں. اور اب وہ پاکستان تشریف لائے ہیں, اور پاکستان میں وہ صرف اس لیے آئے کہ میں وزیر اعظم بنوں گا. تو اب اس کے پیچھے بھی وہی جملہ کہا جا رہا ہے جو جملہ بھی آپ ایک دوسری سابقہ حکومت کے لیے کہہ رہے تھے. میں آپ کی بات کاٹتے ہوئے کبوتروں والی بات پہ آؤں گا. پاکستان میں نا چھوٹی بات کو بھی ہمارا معیار بہت چھوٹا رہ گیا. اگر کوئی کہہ دے نا وڑ گیا, چس آ گئی, وہ مشہور ہو جاتا ہے. یا ہمارا وہ آج کل چل رہا ہے, بہرحال مشہور ہونے کے لیے آپ کو اوایات قسم کی گفتگو ضروری ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قوم کو اپنا معیار بدلنا ہوگا. اور یہ جو بونڈے قسم کے الزام ہے نا ہم دیتے ہیں, تمام جماعتوں کو کہتا ہوں ایک دوسرے کو کوسنے کے لیے, اب وہ کبوتر زبردستی چھوڑے گئے. میں اس جلسے میں اس سٹیج پہ موجود تھا. مجھے پتا ہے ہمارے تمام جلسوں میں آپ بھی جانتے ہیں کبوتر چھوڑے جاتے ہیں, امن کی نشانی فاختہ چھوڑی جاتی ہے, چڑیاں آزاد کی جاتی ہیں. تو وہ ایک بڑا ایونٹ تھا, مسلم لیگ نون کا تاریخ ساز دن تھا. تو کبوتر کے کان میں یہ بھی کہا تھا کہ نواز شریف کے ہاتھ میں بیٹھنا ہے. یہ بھی اب, یا انڈیا والے وہ کہتے ہوتے ہیں کہ یہ کبوتر پاکستان سے آیا ہے. اچھا, تو اب وہ اس طرح کے الزام ہیں, تو ان کا کیا جواب دینا یہ شعور کے لیے. لیکن وہ جو میرا جو اصل سوال تھا کہ جو جملہ آپ نے سابقہ حکومت کے لیے کہا, اب وہ آپ کے قائد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. کون سا جملہ؟ کہ اس حکومت کو اداروں نے سپورٹ کیا, یہ کیا, وہ کیا. اب پاکستان کے اندر اچانک سے ان کا تشریف لانا. دیکھیں اس قوم کو سب سے پہلے اپنے رویے بدلنے ہوں گے. یہ 2012 میں زرداری صاحب کو اپنا لیڈر مانتی ہے, 8 میں 12 میں نواز شریف کو وزیر اعظم بنا دیتی ہے, 18 میں یہ کہتی ہے خان صاحب زندہ باد, اور پھر اب میاں صاحب. یہ قوم کی میموریز بہت شارٹ ہیں, اور یہ ہم ابھی ہجوم ہیں, ہمیں قوم بنتے وقت ٹائم لگے گا. آپ سمجھ رہے ہیں میں جس طرف اشارہ کر رہا ہوں. اور دوسری بات, اس ملک میں نے کہا نا تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ٹیبل, اس ملک کے لیے, اس وطن کے لیے, اس مٹی کے لیے ایک ٹیبل پہ بیٹھنا ہوگا. اس ملک کے فیصلہ سازی اگر یہ سیاسی جماعتیں نہیں کریں گی تو 3-4 سال کے بعد آنے والے حالات, اس ملک کا فیوچر نوجوان ہے, تو جو 4-5 سال کی سیاست ہے وہ تبدیل ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اس وقت جب کہ پاکستان ایک بہت اینڈ لیول پہ چلا گیا ہے, پاکستان کے اندر اگر مہنگائی کی بات کریں یا پاکستان کے پیسوں کی بات کریں, پاکستان کے اندر سرکولیٹ ہونے والے پیسے کی بات کریں, پاکستان کی بینکس کی بات کریں, تو ہر طرف خستہ حالی ہے, ہر طرف پریشانی ہے. لیکن ایسی سچویشن میں, ایسی صورتحال میں پاکستان کو وہ کون سی ایسی چیزیں جو چلا رہی ہے, آپ کیا کہتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ ملک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ قائم ہوا. تو ہی یثرب کی ریاست تھی جو کلمے کی بنیاد پہ بنی, یہ ملک بنا. تو اس ملک نے کسی مقصد کے لیے بننا تھا. ایسے ہی نہیں جس ملک میں سوئی نہیں بنتی تھی اس میں ایٹم بم بن گیا. جس ملک میں میں یہ سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے پاس بہترین موسم موجود ہیں, پاکستان کے پاس ایگریکلچر کی جیسی طاقت موجود ہے, پاکستان کے پاس سب سے بڑی طاقت اس کا نوجوان ہے, پاکستان کے پاس سب سے جو بڑی طاقت ہے اس کا ہنرمند نوجوان ہے. اور ہمیں چیزوں کو لائن اپ کرنے کی ضرورت ہے, ملک آگے جائے گا. ابھی جو لیڈرشپ ہے نا, لیڈرشپ اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. میں جو پاکستان کی دستیاب سیاست ہے اور کرپٹ نظام ہے اور کرپٹ سیاست ہے,
اس میں بہترین جو سیاسی جماعت مسلم لیگ نون کو اس وجہ سے سمجھتا ہوں کہ اس پر دنیا اعتماد کرتی ہے. عمران خان وزیر اعظم بنے, اچھی تقریریں کی, لیکن پاکستان کے لیے پیسہ نہیں لا سکے, پاکستان کے مسائل نہیں حل کر سکے, مسائل بڑھتے گئے. چاہے آپ دیکھ لیں, آپ خان صاحب کو 2018 کے آخر میں گالیاں پڑ رہی تھی کہ نہیں پڑ رہی تھی. یہ تو ہر وہ احتجاج ہو. میں نیشن کی بات کروں گا, میں نے بولا نا اس قوم کا معیار, اس کی میموریز لاس ہیں. نوجوانوں کو اپنا, ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نے ڈریسنگ اچھی کی ہے تو ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں, یا وہ شارٹ 3-4 کسی نے کہہ دیا لاہور دا پاوا اختر لاوا, اس کے پیچھے بھاگ گئے. اللہ ان سب کو عزت دے جن کو یہ چھوٹے جملوں کی وجہ سے عزت ملی, اللہ اور دے. لیکن اس قوم کو اپنا معیار بدلنا ہوگا. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور انٹرنیشنل قوتیں ان کا وہ اعتماد کرتی ہیں اس وقت میاں نواز شریف پر, اور جو ہمارے فیصلہ سازوں کو سر جوڑنے کا موقع ملا نا, وہ پہلے میں کہتا ہوں نظر لگی تھی. جنرل مشرف کا احتساب سب سے بڑی نظر تھی. صحیح. اور جب بھی کسی جنرل کے احتساب کی بات نواز شریف نے کی, انہیں نظر لگ جاتی ہے. تو بہرحال یہ سخت سوال ہیں, لگتا ہے آپ نے مجھے غائب کروانا ہے. تو میں آپ سے صرف یہ کہوں گا کہ پاکستان کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھنا ہوگا, پاکستان کے بہترین مفاد کے لیے اس قوم کو اپنا معیار بدلنا ہوگا, اس کو مسلمان لیڈر چننا ہوگا. اب عمریں سب لیڈر, اللہ زندگی دے محترم عمران خان صاحب کو, اللہ زندگی دے محترم میاں نواز شریف صاحب کو, زرداری صاحب کو, سراج الحق صاحب کو, مولانا فضل الرحمان صاحب کو. لیکن پاکستان کی آنے والی سیاست جو آج سے 5-10 سال کے بعد ہے, اس میں نوجوانوں کا بڑا کردار ہوگا, اور انہیں ان تمام تجربات سے, انہیں ان تمام ناکامیوں سے سیکھنا ہوگا, اور نوجوانوں کو ٹالرنس, برداشت. اور جو سوشل میڈیا میں ہم گالیاں دیتے ہیں نا ایک دوسرے کو, کمنٹس میں گالیاں دے دیتے ہیں, کمنٹس میں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, پی ایم ایل این والے, پی ٹی آئی والے, یعنی وہ ماں بہن بیٹی وہ گالیاں پڑتی ہے. ہم کس طرف اس معاشرے کو لے کے جا رہے ہیں؟ نوجوانوں کو برداشت پاکستان کے لیے, دنیا میں دیکھتی ہے, دنیا ہم پر ہنستی ہے, ہماری جگہ ہم گرین پاس, میں نے دبئی میں یہ اسپیچ میں کہا کہ ہم گرین پاسپورٹ کی اس وقت عزت کروائیں گے جب ہم ایک دوسرے کی عزت کریں گے. ہم فخر سے کہیں گے ہم جہاں جائیں گے ہم پاکستانی ہیں, اور ہمیں وہ کام اور وہ کردار کے ساتھ ثابت کرنا ہوگا کہ ہمیں بطور نیشن. وہ مودی آیا تو سب نے ہنسنا شروع کر دیا, او یہ آ گیا ہندوستان گیا, آج ان کی اکانومی دیکھ لیں. تو جب بھی آپ اپنے محب وطن ایٹمی دھماکے کرنے والے کے ساتھ ایسا کریں گے, ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ایسا کریں گے, یا کسی لیجنڈ ہے ہمارا کرکٹر عمران خان, ایک لیجنڈ ہے, میں بطور کرکٹر انہیں پسند کرتا ہوں, تو آپ ان کو سیاست میں لا کے جو جس کا کام اسی کو سانجے, یہ کام ہونے. اچھا سر, یہ بتائیں کہ اس وقت آپ پاکستان کے اندر, بلکہ نہ صرف پاکستان بلکہ آؤٹ آف کنٹری بھی آپ جاتے ہیں, نوجوانوں کی سیاست کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, نوجوانوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, لیکن دوسری جانب دیکھیں زرداری صاحب تھے, اور اس کے بعد ان کے بیٹا ہے, پھر بیٹی ہے, پھر نواز شریف صاحب ہیں, پھر اب اس کے بعد ان کی جو بیٹی مریم ہے, پھر اسی طرح یہ جو جتنے بھی بڑے سیاسی رہنما لیڈر ہیں, یہ کسی آپ مجھ یا پھر کسی تیسری جیسے انسان کو جو ہے نا موقع نہیں دے رہے. تو اب مولانا فضل الرحمان صاحب اتنے عرصے سے رگڑا لگا رہے ہیں, اتنی محنت کر رہے ہیں, اتنی تگودو کر رہے ہیں, ان کو بھی بیچاروں کو کوئی میرے خیال سے صدارت کی جو ان کی خواہش ہے وہ پوری نہیں ہو پا رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کا آگے آنا اور نوجوانوں کو آگے آ کے پریکٹیکلی ورک کرنا, یہ کیسے ممکن ہو پائے گا؟ دیکھیں, وائٹ کالر لوگوں کو پاکستان کے لیے آگے لایا جائے. جتنے بھی فیصلہ ساز ہیں جو ہماری گفتگو سن رہے ہیں, جتنے بھی یہ عام عوام ہے جو ہماری گفتگو سن رہی ہے, وائٹ کالر لوگوں کو آگے لائیں. پاکستان کے لیے اگر بہتر سوچنا ہے نا, میں نے سیکورٹی والی بات پہلے کی تھی, تو وائٹ کالر لوگوں کو, نوجوانوں کو آگے لائیں. آپ بات کر رہے ہیں زرداری صاحب اور میاں صاحب, وہاں تک تو بات ہی چھوڑیں, ہمارے بھی پر چلتے ہیں, آپ کے بھی پر چلتے ہیں. آپ نیچے لیول میں آ جائیں, ایک کا بیٹا, ایک کا بانجا, ایک کا بھتیجا, ایک کا ماما, ایک کا چاچا, ایک کا پھپھا, ایک کا انویسٹر. ہاں پھر پیسہ کتنا جی, 50-60 کروڑ, ارب روپے. تو بھائی پاکستان کی کیا کیسے خدمت ہوگی؟
ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ ملک کو آگے لے کے جانا ہے صدیقی صاحب، تو اس ملک میں جو انتخاب کو عام کرنا ہوگا، نوجوانوں کو موقع دینے ہوں گے، انہیں سسٹم کا حصہ بنانا ہوگا، پڑھے لکھے لوگ نوجوانوں کو لائیں. نہیں، جو لوگ سیاست میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، فصلی بٹیرے کہہ سکتے ہیں ان کو، چوری کھانے والے مجنو بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں، تو یہ جو انویسٹمنٹ کی غرض سے آتے ہیں، 4 کروڑ لگایا 10 کروڑ کما کے چلے گئے، یہ کیسے پروسیس ہوتا ہے یہ ذرا بتائیے گا. یہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو، کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، ہمارے تو بیوروکریسی میں بھی دیکھ لیں انویسٹمنٹس چل رہی ہیں. آپ اوپر سے نیچے آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، عدالتی نظام سے لے کے آپ صرف سیاستدانوں کو روتے ہیں. سیاستدان تو آپ کو معصوم نظر آئیں گے میرے بھائی، سیاستدان آپ کو بہت معصوم نظر آئیں گے. اس ملک کا اگر آپ کتاب کو اوپر سے نیچے کریں تو یہاں پہ تو اسلام آباد ہو یا لاہور ہو تو یہاں پہ اربوں خربوں کی ڈیلیں چلتی ہیں. پراپرٹی ڈیلر بنا دیا ہے ملک کو. تو یہ خدا را یہ دھرتی ہوتی ہے نا، وہ ماں کے جیسی ہوتی ہے. اس کی حفاظت بھی اس طرح کی جاتی ہے جیسے اپنی ماں بہن بیٹی کی ناموس کی حفاظت کی جاتی ہے. اس دھرتی کی اگر حفاظت کرنی ہے، اس ملک کو معاشی طور پر مضبوط کرنا ہے، اس ملک کو دفاعی طور پہ اگر آپ نے مضبوط کرنا ہے، اب وہ جنگیں نہیں ہیں کہ ایٹم بم چلے گا، میزائل چلے گا، گوری اڑے گا. نہیں بھائی، اب معاشی جنگ ہے. آئی ٹی کے شعبے میں آپ پاکستان کو آگے لے کے جائیں، زراعت میں آگے لے کے جائیں، اور وہ تب ہی ممکن ہوگا کہ آپ کان ایسے پکڑو ایک جیسا ہوتا ہے، آپ ارتقاء کے عمل سے گزریں، صحیح آگے لے کے چلیں. تو آپ ہماری آڈینس کو، دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں؟ میں صرف یہی پیغام دینا چاہوں گا، اپنی جتنی بھی آپ کی آڈینس ہے، لب آزاد ہیں، اور ان آزاد لبوں سے آزاد گفتگو نکلتی ہے. آپ کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، کسی بھی آپ نظریے کے حامل ہوں، عزت و احترام کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے سپیس دیں. اپنی جماعتوں کے اندر ایسے لوگوں کو سپورٹ کریں جو پاکستان کے فیوچر کے لیے، پاکستان کے بہترین مستقبل کے لیے پاکستان کا سوچتی ہوں، نیشن کا سوچتی ہوں. تبھی ہمارا ملک وطن عزیز ترقی بھی کرے گا. بجائے کہ ایک دوسرے کی سیاسی جماعتوں کو کوسیں، گالیاں دیں، چور اور ڈاکو کے نعرے لگائیں، اس سے بہتر ہے کہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکتے ہوئے پاکستان کے لیے کچھ سوچنا ہوگا. بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. جی تو ناظرین اکرام، اس وقت میرے ساتھ موجود تھے عبید عباسی صاحب، رہنما مسلم لیگ نون پاکستان. ان سے بات چیت کی، موجودہ سیاسی صورتحال پر ڈسکس ہوئی، پھر اس کے علاوہ جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے اسے ڈسکس کیا گیا، پاکستان کے جو اس وقت نوجوان طبقہ ہے اس کے اوپر ڈسکشنز ہوئی. ناظرین آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا. اس وقت دیجیے اجازت عبدالتواب کو. انشاءاللہ پھر کسی نئے چہرے کے ساتھ کسی نئے پروگرام میں دوبارہ ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ.